ایک بار پھر ناظرین آپ کو میرات النساء میں خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ میرے تمام ناظرین بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ ہوں گے. یقیناً بہت زیادہ پرابلمز بھی ہیں, سب کچھ ہے, مگر جو ہم کر رہے ہیں اور جب تک روئے زمین پر قائم ہے, خدا کرے کہ ہم اسی طرح سے بلکہ اس سے زیادہ اور زیادہ آپ کے لیے کچھ ایسی باتیں, ایسی چیزیں پیش کر سکیں جو میری بہنوں, ماؤں, بیٹیوں اور اسپیشلی میرے بھائیوں کے لیے سیکھنے کا باعث بن سکے. شکر کرتے ہیں خدا کا ناظرین, اور اس کے ساتھ ہی پاسٹر غزالہ شفیق کو پھر سے ویلکم کرتے ہیں. سسٹر کیسی ہیں آپ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تھینک یو شاہانہ. تمام دیکھنے والے ناظرین کو میرا سلام پہنچے. آپ ٹھیک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ طبیعت تو موسم کے اثرات تو ہیں, تھوڑا بہت وہ آواز سے پتہ چل دونوں کی رہا آواز ہوگا. سے پتہ چل رہا ہے, بالکل. مگر ناظرین شکر ہے کہ ہم آڈیو پہ نہیں ہیں, ویڈیو پہ ہیں, ورنہ شاید آپ کو دھوکا ہو سکتا تھا کہ کوئی اور بیٹھا ہوا ہے. شکر ہے خدا کا. ناظرین آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ہم نے لاسٹ پروگرام میں بات کی تھی معافی کا پیکر عورت کے حوالے سے. بہت ساری گفتگو کی تھی اور بہت ہی مزیدار گفتگو تھی, اور سسٹر نے بہت کچھ ہمارے ساتھ شیئر کیا تھا. آج میں ایسے سوال کے ساتھ اسٹارٹ کرنا چاہتی ہوں کہ یقیناً اس پر بات کرنا مناسب نہیں لگتا, یا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ نہیں اس پر بات نہیں کرنی چاہیے, اور زیادہ تر ہم کبھی اس پر بات کرتے بھی نہیں ہیں اور سننے بھی نہیں آتا. مگر میں چاہوں گی کہ ہم اس پر ضرور بات کریں, کیونکہ کوئی بھی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جو ہمارے ذہن میں تو چل رہی ہو, ہمارے خیالوں میں چل رہی ہو, مگر ہم اسے ادا کرنے میں اور فیملی میں اپنے ڈسکس کرنے سے ہچکچاتے ہوں. سسٹر میں چاہوں گی آپ بتائیں کہ بازار حسن, جب یہ لفظ آتا ہے تو بہت عجیب سا فیل ہوتا ہے اور اچھا بھی نہیں لگتا. مگر میں یہ ضرور جاننا چاہوں گی کہ بازار حسن کا نام آتے ہی وہی بات ہے, پچھلے پروگرام میں نے کہا تھا شرم و حیا, نیکی, درگزر کرنا, رحم کرنا, جب یہ الفاظ آتے ہیں تو فوراً ایک عورت کا خاکہ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے. اسی طرح بازار حسن کا جیسے ہی نام لیتے ہیں تو ایک عورت کا جو ہے وہ عکس ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے کہ وہاں پر عورتیں ہی ملیں گی آپ کو. ایسا کیوں ہے؟ جبکہ سسٹر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہے وہ عورتوں کا بازار, مگر بٹھانے والے مرد ہوتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تھینک یو شاہانہ. ایک اہم صورتحال جس کو آپ نے ڈسکس کیا, بازار حسن. یقیناً بازار حسن عورت سے ہی منسوب کیا جاتا ہے, اور یہ کوئی پازیٹیو چیز نہیں ہے, نیگیٹیو ہی ہے. نیگیٹیو اور معاشرے میں ناپسندیدہ ایک ایلیمنٹ آپ کہہ لیں. اچھا, بازار حسن آپ نے کہا کہ بٹھانے والے مرد ہوتے ہیں اور نظر وہاں عورتیں آتی ہیں, اور جانے والے بھی پھر جانے والے مرد ہوتے ہیں, تو اور معیوب بھی پھر وہی مرد بناتے ہیں اس کو. یقیناً یہ کوئی اچھا ایٹیچیوڈ نہیں ہے. اس کی بازار حسن کی اگر آپ کیوں بنتا ہے, ہم اس پہ نہیں, اس کی کیا تھیولوجیکل ریزنز ہیں, یقیناً بائبل مقدس میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کچھ اور مذاہب ہیں, کچھ اور عقائد ہیں جن کے کچھ ایسی تعلیمات ہے جس کی وجہ سے یہ بازار حسن نے جنم لیا. اس پہ اگر آپ کہیں گے تو ہم ضرور کسی اگلے پروگرام میں ضرور بات کریں گے. لیکن ابھی آپ کا کوسچن عورت سے متعلق ہے, اور ہم فوکس, جو ہمارا فوکس ہے وہ بائبل مقدس ہے. بالکل. تو بائبل میں نے بتایا اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ معاشرتی طور پر کچھ مذاہب, کچھ عقائد ایسی ہیں جن کی تعلیمات کے سبب سے یہ بازار حسن کو بھی تشکیل دیا گیا ہے. اس پہ میں بعد میں بات کروں گی. میرا جو کوسچن ہے ہمیشہ وہ یہی ہے کہ ہمیں سیکھنا کس سے ہے؟ خدا کے کلام سے. اور خدا کا کلام ہے توریت, زبور, صحائف انبیاء, اناجیل. اس میں ہمیں بے شمار, میں شکر کرتی ہوں کہ خدا کا کلام ہمارے ہاتھوں میں ہے, انسان کا کلام نہیں ہے, یہ خدا کا کلام ہے. تو خدا ہر رویے کو ڈسکس کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو آپ نے کہا کہ عورت سے ہی منسوب کیوں ہے, جبکہ ہم بائبل مقدس میں ایک بہت اہم کہانی ہمیں حضرت یوسف کے بارے میں پتہ چلتی ہے. دنیا نے حضرت یوسف کی خوبصورتی کے بڑے قصے بنائے ہوئے ہیں, بائبل میں ایسا نہیں ہے. میں ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے بائبل میں کیا ہے ہم اس کو فوکس کریں, بالکل, اور پھر دنیا میں کیا ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کریں. دنیا نے حضرت یوسف کی خوبصورتی کے بڑے قصے بنائے, بہت ٹھیک زیادہ, ہے, بالکل. اور یہاں تک قصے بنائے ہوئے ہیں کہ جی جب وہ بازار سے گزرتے تھے, وہ آپ نے کہا نا عورت سے ہی منسوب نہیں ہے بازار حسن, بازار حسن مردوں سے بھی منسوب ہے. اور یہ واقعہ ایک اہم واقعہ ہے جو میں چاہوں گی کہ ہم کلام مقدس میں سے پڑھیں.
کلام مقدس کا جو کچھ فوکس ہے وہ ابھی میں چاہوں گی کہ آپ پیدائش 39واں باب اس کی پہلی آیت سے لے کر ٹورڈز اینڈ آف دا چیپٹر آپ کو پڑھنا پڑے گا. جی جی لیکن دنیا میں کیا ہے تھوڑا سا میں اسے ڈسکس جی کر جی دوں. دنیا کے عقائد وہ کہتے ہیں کہ اس جیسا کوئی خوبصورت ہے نہیں دنیا میں حضرت یوسف سے. تو وہ جب بازار سے گزرتے تھے تو لوگ یا عورتیں اس کو دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھ کٹا لیتی تھی, یعنی اس پر مرتی تھی. اور یہ بھی سبزی کاٹ رہی ہوتی تھی, اگر ان پر نظر پڑ جائے تو وہ چھری ہاتھ پہ چل جاتی تھی, چھری ہاتھ پہ پڑ جانا. اور پھر یہاں تک کہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جی جو حاکم مصر تھا اس کی جو وائف ہے وہ اس پر بہت فریفتہ, اور ہمیں پتا چلتا بائبل سے وہ اس پہ فریفتہ ہوئی. لیکن حضرت یوسف جو کہ ایک نبی بھی تھے, خدا کے برگزیدہ تھے, اور بڑا ان کا ایک بہت ڈیرنگ کردار ان کا بتایا گیا ہے کہ خدا وہ بچپن سے ہی چھوٹی عمر سے ہی وہ خدا کے ساتھ ان کا رشتہ بڑا مضبوط تھا. تو جب وہ حاکم مصر کی جو وائف ہے پوتیفار کی بیوی, جب وہ اس پر عاشق ہو جاتی ہے اور ان کو غلط کام کے لیے مجبور کرتی ہے, تو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ وہ بہت خوبصورت تھے, لیکن جب وہ غلط کام کے لیے ان کو اٹیمپٹ کرتی ہے تو وہ اس کا شکار نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, مضبوط کردار کے مضبوط کردار کے, کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ بچپن سے ہی وہ خدا کے ساتھ تھے, یہاں تک کہ جب انہیں جیل میں بھی ڈال دیا گیا تھا وہاں پر بھی لکھا ہے کہ خدا ان کے ساتھ تھا. تو جس کے ساتھ خدا ہو تو وہ گناہ کو بھی ریزسٹ کر دیتا ہے. تو بازار حسن صرف عورتوں کے ساتھ ہی منسوب نہیں ہے, مردوں کے ساتھ بھی. اور دوسرے کچھ عقائد کے لوگ ہیں وہ یہ یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ اتنے خوبصورت تھے تو عورتیں ان پہ عاشق ہو جاتی, اس وجہ سے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. جبکہ بائبل یہ نہیں بتاتی جیل میں ان کو کس وجہ سے ڈالا گیا. یہ میں چاہوں گی کہ آپ ضرور پڑھ دیں. جی, پیدائش کی کتاب اس کا 39 چیپٹر ہے اور پہلی آیت سے میں تلاوت کرتی ہوں. اور یوسف کو مصر میں لائے, اور پوتیفار مصری نے جو فرعون کا ایک حاکم اور جلوہ داروں کا سردار تھا اس کو اسماعیلیوں کے ہاتھ سے جو اسے وہاں لے گئے تھے خرید لیا. اور خداوند یوسف کے ساتھ تھا اور وہ اقبال مند ہوا, اور اپنے شروع میں ہی آپ کو پتا چل گیا خداوند یوسف کے ساتھ تھا. خداوند یوسف کے ساتھ تھا اور وہ اقبال مند ہوا اور اپنے مصری آقا کے گھر میں رہتا تھا. اور اس کے آقا نے دیکھا کہ خداوند اس کے ساتھ ہے, اور جس کام کو وہ ہاتھ لگاتا ہے خداوند اس میں اسے اقبال مند کرتا ہے. چنانچہ یوسف اس کی نظر میں مقبول ٹھہرا اور وہی اس کی خدمت کرتا تھا, اور اس نے اسے اپنے گھر کا مختار بنایا اور اپنا سب کچھ اسے سونپ دیا. اور جب اس نے اسے گھر کا اور سارے مال کا مختار بنایا تو خداوند نے اس مصری کے گھر میں یوسف کی خاطر برکت بخشی, اور اس کی سب چیزوں پر جو گھر میں اور کھیت میں تھی خداوند کی برکت ہونے لگی. اور اس نے اپنا سب کچھ یوسف کے ہاتھ میں چھوڑ دیا, اور سوا روٹی کے جسے وہ کھا لیتا تھا, اور اپنی کسی چیز کا اسے ہوش نہ تھا. اور یوسف خوبصورت اور حسین تھا. یوسف خوبصورت اور حسین تھا, یعنی خوبصورتی اور حسن صرف عورت سے ہی منسوب نہیں ہے, مرد بھی خوبصورت بھی ہوتے ہیں, حسین بھی ہوتے ہیں, اور بائبل خدا کا کلام اس کو ایکنالج کر رہا ہے. بالکل. اور 7ویں آیت سے ہے, ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ اس کے آقا کی بیوی کی آنکھ یوسف پر لگی, اور اس نے اس سے کہا کہ میرے ساتھ ہم بستر ہو. لیکن اس نے انکار کیا اور اپنے آقا کی بیوی سے کہا کہ دیکھ, میرے آقا کو خبر بھی نہیں کہ اس گھر میں میرے پاس کیا کیا ہے, اور اس نے اپنا سب کچھ میرے ہاتھ میں چھوڑ دیا ہے. اس گھر میں مجھ سے بڑا کوئی نہیں, اور اس نے تیرے سوا کوئی چیز مجھ سے باز نہیں رکھی, کیونکہ تو اس کی بیوی ہے. سو بھلا میں کیوں ایسی بڑی بدی کروں اور خدا کا گنہگار بنوں. اور وہ ہر چند روز یوسف کے سر ہوتی رہی, پر اس نے اس کی بات نہ مانی کہ اس سے ہم بستر ہونے کے لیے اس کے ساتھ لیٹے. اور ایک دن یوں ہوا کہ وہ اپنا کام کرنے کے لیے گھر میں گیا, اور گھر کے آدمیوں میں سے کوئی بھی اندر نہ تھا. تب اس عورت نے اس کا پیرہن پکڑ کر کہا کہ میرے ساتھ ہم بستر ہو. وہ اپنا پیرہن اس کے ہاتھ میں چھوڑ کر بھاگا اور باہر نکل گیا. جب اس نے دیکھا کہ وہ اپنا پیرہن اس کے ہاتھ میں چھوڑ کر بھاگ گیا تو اس نے اپنے گھر کے آدمیوں کو بلا کر اس سے کہا کہ دیکھو, وہ ایک عبری کو ہم سے مذاق کرنے کے لیے ہمارے پاس لے آیا ہے. یہ مجھ سے ہم بستر ہونے کو اندر گھس آیا, اور میں بلند آواز سے چلانے لگی. جب اس نے دیکھا کہ میں زور زور سے چلا رہی ہوں تو اپنا پیرہن میرے پاس چھوڑ کر بھاگا اور باہر نکل گیا, اور وہ اس کا پیرہن اس کے آقا کے گھر لوٹنے تک اپنے پاس رکھے رہی.
تب اس نے یہ باتیں اس سے کہیں کہ یہ عبری غلام جو تو لایا ہے میرے پاس اندر گھس آیا کہ مجھ سے مذاق کرے. جب میں زور زور سے چلانے لگی تو وہ اپنا پیرہن میرے ہی پاس چھوڑ کر باہر بھاگ گیا. جب اس کے آقا نے اپنی بیوی کی وہ باتیں جو اس نے اس سے کہیں سن لی کہ تیرے غلام نے مجھ سے ایسا کیا تو اس کا غضب بھڑکا اور یوسف کے آقا نے اس کو لے کر قید خانے میں جہاں بادشاہ کے قیدی بند تھے ڈال دیا. سو وہ وہاں قید خانے میں رہا لیکن خداوند یوسف کے ساتھ تھا. اس نے اس پر رحم کیا اور قید خانے کے دروغہ کی نظر میں اسے مقبول بنایا. شکریہ. اب اتنا ٹائم تو نہیں ہے کہ آپ پوری سٹوری پڑھیں، لیکن دو چیزیں ہمیں یہاں واضح طور پر ملتی ہیں کہ حضرت یوسف خوبصورت تھے لیکن خدا ان کے ساتھ تھا، لیکن انہوں نے اپنی خوبصورتی کو بدی کے لیے استعمال نہیں کیا. بالکل. حالانکہ وہ عورت جو حاکم کی بیوی ہے وہ اس پہ عاشق ہو گئی ہے، وہ چاہتی ہے، تو بائبل ہمیں کلیئرلی بتاتی ہے کہ وہ اس گناہ کا شکار نہیں ہوئے. تو ایسی خواتین جو بازار حسن میں لائی جاتی ہیں ان کو بھی سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے. دو واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ حضرت یوسف کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کی پاکیزگی کا جو معیار بار بار لکھا خدا ان کے ساتھ تھا، ان کی خوبصورتی کا ذکر ہے، لیکن انہوں نے اپنی خوبصورتی کو بدی کا راستہ نہیں اس سے اختیار کیا. وہ اب دکھ اٹھا لیا، قید میں پڑ گئے، تکلیف اٹھا لی، الزام لگا دیا اس کی بیوی نے، حالانکہ انہوں نے اسے گیو ان نہیں کیا. گیو ان کر دیتے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. اس نے پھر بدلہ لینے کے لیے پوتیفار کی بیوی نے ان پر یہ الزام لگایا تھا جس وجہ سے انہیں جیل میں ڈالا گیا، جبکہ دوسرے لوگ کہتے نہیں جی وہ تو اس نے قید کیا تھا، یہ پاک دامن ہے، لیکن پھر بھی جیل میں ڈال دیا کہ اس کی خوبصورتی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. جو بائبل ہمیں بالکل اس کہانی جو بتاتی ہے، جو حق اور سچ کی بات وہ ہمیں بائبل سے پتا. اچھا ایک ہمیں یہاں پتا چلتا ہے اب ان لڑکیوں کو بھی جن کو واقعی بازار حسن میں لا کے بٹھا دیا جاتا ہے، اگر تو واقعی خدا ان کے ساتھ ہے، بہت سی بچیاں مجبوری کا شکار ہو جاتی ہیں. بہت میں نے بتایا کچھ مذہبی عقائد اس قسم کے ہیں جس کی وجہ سے یہ بازار حسن کے لائسنس دیے جاتے ہیں. لیکن اگر وہ لڑکی اندر سے مضبوط ہے، خدا کا خوف اس کے اندر بالکل بالکل تو وہ بھی جیل میں جانا تو پسند کر سکتی ہے حضرت یوسف کی طرح، بالکل لیکن وہاں پر وہ بدی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرے گی. اور جو چیز ہمیں فوکس کرنا ہے بائبل مقدس میں، بائبل صرف عورت ہی سے نہیں پاکیزگی کی طلبگار، بائبل مرد سے بھی پاکیزگی کی طلبگار ہے، چاہے وہ نبی ہے چاہے وہ عام انسان ہے. اس کا دوسرا واقعہ آپ کو ملے گا بہت خوبصورت، وہ بی بی روت کا واقعہ ہے. جب اس کی ساس، اس بی بی روت کا جب ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وہ واپس اپنے ملک آتی ہے تو وہ فیصلہ کرتی، وہ غیر ملک کی لڑکی ہوتی ہے، یعنی غیر ملک جو اقوام کے لوگ ہیں، جیسے بازار حسن کی بات کی، یقیناً جو جن عقائد کو ماننے والے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں. خدا سب کا خدا ہے، خدا صرف کرسچنز کا یا یہودیوں کا خدا نہیں ہے، خدا سب انسانوں کا خدا ہے. تو یہ جو بچی روت ہے یہ بھی غیر قوم سے لائی گئی تھی، یہ یہودی نہیں تھی، یہ کرسچن نہیں تھی. اور اس کے بارے میں بھی اگر آپ روت ہی کی کتاب، اس کا روت کا مقدس صحیفہ، اس کا 3 باب آپ پڑھیں تو یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا مردوں سے بھی اسی پاکیزگی کا طلبگار ہے. جی کلام میں یوں مرقوم ہے، پھر اس کی ساس نومی نے اسے کہا، میری بیٹی کیا میں تیرے آرام کی طالب نہ بنوں جس سے تیری بھلائی ہو؟ اور کیا بوئز ہمارے رشتہ دار نہیں جس کی چھوکریوں کے ساتھ تو تھی؟ دیکھ وہ آج کی رات کھلیان میں جو پھٹکے گا، سو تو نہا دھو کر خوشبو لگا اور اپنی پوشاک پہن اور کھلیان کو جا، اور جب تک وہ مرد کھا پی نہ چکے تب تک تو اپنے تئیں اس پر ظاہر نہ کرنا. جب وہ لیٹ جائے تو اس کے لیٹنے کی جگہ کو دیکھ لینا، اور تب تو اندر جا کر اور اس کے پاؤں کھول کر لیٹ جانا، اور جو کچھ تجھے کرنا مناسب ہو وہ تجھ کو بتائے گا. اس نے اپنی ساس سے کہا، جو کچھ تم مجھ سے کہتی ہے وہ سب میں کروں گی. سو وہ کھلیان کو گئی اور جو کچھ اس کی ساس نے حکم دیا تھا وہ سب کیا. اور جب بوئز کھا پی چکا اور اس کا دل خوش ہوا تو وہ غلے کے ڈھیر کی ایک طرف جا کر لیٹ گیا. تب وہ چپکی چپکی آئی اور اس کے پاؤں کھول کر لیٹ گئی. اور آدھی رات کو ایسا ہوا کہ وہ مرد ڈر گیا اور اس نے کروٹ لی اور دیکھا کہ ایک عورت اس کے پاؤں کے پاس پڑی ہے. تب اس نے اس سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں تیری لونڈی روت ہوں.
سو تو اپنی لونڈی پر اپنا دامن پھیلا دے کیونکہ تو نزدیک کا قرابتی ہے۔ اس نے کہا تو خداوند کی طرف سے مبارک ہو اے میری بیٹی، کیونکہ تو نے شروع کی نسبت آخر میں زیادہ مہربانی کر دکھائی، اس لیے کہ تو نے جوانوں کا خواہ وہ امیر ہوں یا غریب پیچھا نہ کیا۔ اب اے میری بیٹی مت ڈر، میں سب کچھ جو تو کہتی ہے تجھ سے کروں گا، کیونکہ میری قوم کا تمام شہر جانتا ہے کہ تو پاک دامن عورت ہے، اور یہ سچ ہے کہ میں نزدیک کا قرابتی ہوں، لیکن ایک اور بھی ہے جو قرابت میں مجھ سے زیادہ نزدیک ہے۔ اس رات تو ٹھہری رہ، اور صبح کو اگر وہ قرابت کا حق ادا کرنا چاہے تو خیر، وہ قرابت کا حق ادا کرے گا، اور اگر وہ تیرے ساتھ قرابت کا حق ادا کرنا نہ چاہے تو زندہ خداوند کی قسم ہے میں تیرے ساتھ قرابت کا حق ادا کروں گا، صبح تک تو لیٹی رہ۔ ٹھیک ہے، یہ دو بہت اہم واقعات خدا کی تاریخ کے ملتے ہیں کہ جس پاکیزگی کا، جس نیکی کا، آپ راست بازی کا آپ عورت سے توقع کرتے ہیں، تو بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ وہی راست بازی، وہی نیکی، وہی پاکیزگی مرد سے بھی خدا تقاضا کرتا ہے۔ اس عورت کے بارے میں کیا اس کے الفاظ ہیں بوائز کے کہ میری پوری امت کے لوگ جانتے ہیں یہ دوسرے ملک سے آنے والی عورت ہے، نوجوان لڑکی ہے جو کہ بہت ینگ ایج میں بیوہ ہو گئی، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ امیروں کے پیچھے جا سکتی تھی، دولت مندوں کے پیچھے جا سکتی تھی، جوانوں کے پیچھے جا سکتی تھی، لیکن اس نے نہیں کیا۔ اور اس کی ساس نے ایک بڑا اہم فیصلہ کیا کہ میری جو بہو ہے جو کہ اب بیوہ ہو چکی ہے، دوسرے ملک سے آئی ہے، وہ تو بہت نیک ہے، بہت راست باز ہے، بہت خدا کا خوف رکھنے والی ہے، تو میں جس کے سپرد اس کو کروں گی، اس کی سیکنڈ میرج، کیونکہ ہسبینڈ کے بننے کی صورت میں بائبل ہمیں سیکنڈ میرج کی اجازت دیتی ہے، تو اس روت کی ساتھ سیکنڈ میرج کروانی تھی، اور وہی اس کی ساس ہی اس کی سارا فیصلوں کی مختار تھی۔ تو اس نے سوچا کہ جس شخص کے لیے میں اس کو چوز کر رہی ہوں، یا جس شخص کو میں اس کے لیے چوز کر رہی ہوں، تو کیا اس کی راست بازی یا اس کی پاکیزگی کو نہ دیکھا جائے۔ وہ ایک اچھی ریپوٹیشن کیری کرتا تھا۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ بازار حسن سے آپ نے بات شروع کی، کیا ہم دن کے روشنی میں ہی راست باز اور پاک باز ہیں، یا ہم رات کے اندھیروں میں بھی پاک باز ہیں؟ تو یہاں پر اس واقعے سے خدا نے ہمیں سکھایا کہ یہ جو راست بازی اور پاکیزگی دونوں سے خدا تقاضا کرتا ہے، مرد سے بھی عورت سے بھی۔ تو یہ شخص رات کے اندھیرے میں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، بالکل، اور یہ خاتون اس کے پاس اس کی ساس نے بھیجی تھی، اور وہ کہہ بھی رہی ہے اس کو، لیکن اس نے رات کے اندھیروں میں بھی اپنی پاک دامنی پاکیزگی کو، راست بازی کو قائم رکھا، اور اس نے کہا نہیں، ٹھہرا رہ جب تک میں سارے جو قانونی تقاضے بھی ان کو بھی نہ پورا کر لوں، میں تجھ سے شادی نہیں کروں گا۔ تو اس وجہ سے بات وہی ہے کہ کیا بازار حسن میں جو بیٹھنے والے لوگ ہیں، بے شک بٹھانے والے مرد ہیں، وہ لڑکیاں اپنے خوشی سے نہیں آتی، اپنے شوق سے نہیں آتی، مرد ہی ہیں جنہوں نے عورت کو ایک بزنس کا ذریعہ بنا لیا ہے، اور لانے والے بھی وہی اور بٹھانے والے بھی وہی، پیسہ کمانے والے بھی وہی۔ لیکن یہاں پر میں ان تمام بیٹیوں سے، ماؤں سے، بہنوں سے جو ایسی سچویشن میں پڑ جاتی ہیں، خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے، خدا ہر ایک انسان، بائبل کہتی ہے کہ جو کوئی سچے دل سے توبہ کرتا ہے، خدا اس کو اپنا بیٹا، اپنی بیٹی بنانے کے لیے تیار رہتا ہے۔ تو ہمیں کیا بازار حسن کی زینت بننا ہے، یا ہمیں خدا کے گھر کی زینت بننا ہے؟ یہ فیصلہ آپ کر سکتے ہیں حضرت یوسف کی طرح، جیل میں آپ کو جانا پڑ جائے، آپ کو دکھ اٹھانا پڑ جائے، لیکن آپ گناہ سے کمپرومائز نہ کریں۔ بالکل بالکل۔ تو معاشرتی رویے ہیں ایسے، بائبل یا خدا جو ہے وہ ایسے نہ رجحانات کو فروغ دیتا ہے، نہ خدا ایسی کسی چیز کو اپروو کرتا ہے۔ خدا جو پاکیزگی کا طلبگار ہے، آپ نے دونوں واقعات پڑھے، دونوں میں مردوں کی پاکیزگی کی بات کی گئی ہے، ان کو جانچا گیا، پرکھا گیا۔ اس یوسف کی باری بھی کوئی محل میں نہیں تھا، وہ چاہتا تو سب کچھ تو اس کے اختیار میں ہی تھا، لیکن اس نے گناہ کے ساتھ کمپرومائز کرنا پسند نہیں کیا۔ اسی طریقے سے یہ بوائز کا بھی
اس نے بھی گناہ میں پڑنے کی نسبت اس نے کہا میں تمام قانونی تقاضے پورا کروں گا پھر میں تجھ سے شادی کروں گا. اس وجہ سے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے ہمیں اس کو فوکس نہیں کرنا, ہم نے یہ فوکس کرنا ہے کہ خدا کا کلام ہمیں کس چیز کی تعلیم دیتا ہے, کس چیز کے بارے میں جو زور کس چیز پہ خدا کا کلام دے رہا ہے. خدا کا کلام پاکیزگی راست بازی پہ زور دے رہا ہے, اور مرد اور عورت دونوں کی. بالکل, ابھی جو آپ نے بات کی ہے دونوں کی پاکیزگی کی, اچھا زیادہ تر دیکھیں آپ یہی دیکھا جاتا ہے معاشرے میں, ضرور میں اس بات کو اس لیے کر رہی ہوں کہ یہ رجحان یہی ہے کہ مرد سے غلطی ہو گئی ہے اور کبھی اس نے چھپ کے دوسری شادی بھی کر رہی ہوئی ہے, یا اس نے وقت گزارنے کے لیے کہیں اور, اگر پیسہ ہے بہت زیادہ تو اس کو آپ نے سیپریٹ کر کے بھی رکھا ہوا ہے, بھلے وہ رشتہ شاید ٹھیک نہ ہو, ناجائز ہو. اچھا جب وہ گھر میں جو بیوی ہے اس کو پتہ چل جائے تو ایکسپیکٹ یہی کیا جاتا ہے کہ وہ معاف کر دے گی, ایسے ہی ہے نا. اچھا اس کے برعکس اب اس کو الٹا کر لیتے ہیں, اگر عورت سے ہو جائے تو کیا یہی رویہ اس مرد کو نہیں رکھنا چاہیے؟ دیکھیں پھر میں بات شاہانہ وہی کروں گی کہ بائبل جو معافی کی توقع کرتی ہے وہ دونوں سے کرتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, بائبل کے جو خدا کے قوانین ہیں وہ راست قوانین ہیں. ہاں دوسرے عقائد میں یہ ضرور ہے کہ اگر مرد بدکاری کرے وہ معافی مانگ لے تو آپ معاف کر دیں, لیکن اگر عورت بدکاری کرے وہ معافی بھی مانگے تو آپ اسے معاف نہ کریں. تو بات یہ کہ آپ کے مذہبی عقائد آپ کو کیا تعلیم دیتے ہیں. اسی وجہ سے میں بار بار کہتی ہوں کہ بائبل کو پڑھے, توریت, زبور, صحائف انبیاء, اناجیل. بائبل دونوں کے لیے ایک ہی کسوٹی ہے, ایک ہی قانون ہے, ایک ہی آئینہ ہے. یہ نہیں ہے کہ عورت کی طرف دفعہ آئینہ فرق ہو جاتا ہے اور مرد کی دفعہ آئینہ فرق ہو جاتا ہے, یا عورت کی دفعہ قوانین. بائبل یا خدا کے کلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اس وجہ سے اب آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کو کون سے خدا کی تعلیمات کو ماننا ہے. مگر یہاں پر میں ایک ضرور بات کرنا چاہوں گی اپنے ناظرین سے کہ خدا نے جب ابتدا میں عورت اور مرد کو بنایا تھا تو سب چیزیں ایک ساتھ دی تھی انہیں, ہاں جی, اتھارٹی بھی دی اور ویسا ہی ذہن دیا. ایسا نہیں کہ اگر مرد کے, میں فار ایگزامپل بات کر رہی ہوں, اگر 4 خانے ہیں ذہن میں تو 3 عورت کو دیے, 1 کم رکھ دیے تو 4 مرد کو دے دیے, ایسا بالکل نہیں ہے. خدا نے سب چیزیں ایکولی دونوں میں تقسیم کی ہیں. مگر جس طرح خوبصورتی کے ساتھ آپ نے مددگار کے حوالے سے بات کی تھی کہ میں جو سوچتی ہوں میں وہ بات ضرور کروں گی کہ جو تھوڑا سا کمزور ہو, یہ میری اپنی سوچ ہے, آپ کی کیا سوچ ہے یہ آپ جانتے ہیں, کہ جو تھوڑا کمزور ہو, جس کو مدد کی ضرورت ہو, اسے ہی مددگار کی ضرورت ہوتی ہے. یہ خدا کا شکر ہے کہ خدا نے مجھے, اور میرے سامنے بھی ایک عورت ہی بیٹھی ہوئی ہے, کہ ہم مددگار ہیں. اور مددگار کی ضرورت تبھی پڑتی ہے جب سامنے والا کمزور ہو. تو آپ بہت پاورفل ہیں, یہ بات کو جانیں سمجھیں. اور میں ان تمام اپنے محترم بھائیوں سے, بزرگوں سے ضرور کہوں گی کہ دیکھیں غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے, خواہ آپ کسی بھی عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کا مذہب کوئی بھی ہے, مگر دیکھیں خدا ایک ہی ہے. اور خدا نے جب سب کو بنایا ہے اس نے سب میں وہ سب چیزیں دی ہیں. اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ سے کوتاہی ہو جائے, گناہ ہو جائے, غلطی ہو جائے تو میرا ساتھی, میرا ہمسفر, میرا بیٹر ہاف مجھے معاف کر دے گا, تو پھر آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ اگر اس سے کبھی کوئی غلطی ہو, ضروری وہی بات ہے کہ غلطی ہونے کے بعد اس کا اقرار بھی کیا جائے. اگر وہ غلطی کرے اور اقرار کر لے تو آپ کو بھی پھر معاف کرنا ہے, درگزر کرنا ہے. جس طرح عورت کا دل بہت بڑا ہے, آپ کو بھی اپنے دل کو بہت بڑا کرنا ہے اور درگزر سے کام لینا ہے. خدا نے وہ صفات آپ کے اندر بھی کچھ نہ کچھ ضرور دی ہوں گی, آپ اس سے خالی نہیں ہیں. سسٹر میں چاہوں گی کہ آپ آخر میں, کیونکہ ٹائم آپ کو پتہ ہے بالکل اینڈ کی طرف جا رہا ہے, میں چاہوں گی آپ یہ بتائیں کہ ایک ورڈ ہے ڈولی اور جنازہ, عورت کے ساتھ ہی منسوب ہے یہ بھی. دیکھیں میں دوبارہ کہوں گی کہ اس کو نیگیٹو سینس میں نہ لیں. اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے, اور خدا یہ نہیں کہتا, بائبل میں لکھا ہے خدا اس سے نفرت کرتا ہے جو بیوی پر ظلم کرتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ قطع نہیں ہے کہ اگر آپ کی ڈولی بھیج دی ہے تو اب جنازہ ہی آئے. خدا را اپنے اوپر ظلم مت برداشت کیجئے. میں تو کہتی ہوتی ہوں, معافی چاہتی ہوں, میں کہتی ہوں کوئی آپ کی طرف جو ہاتھ بڑھے تو اس ہاتھ کو توڑ دے. وہ علامہ اقبال نے کہا ہے شاید کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی, اس کھیت کے ہر
ہر چیز کو آگ لگا دو. میں یہ تو نہیں ایکسٹریمزم کی تو نہیں میں دعوت دیتی، لیکن بائبل ظلم برداشت کرنے سے منع کرتی ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ پہ حاکم ہو جائے اور وہ آپ کی عزت نہ کرے. بائبل کہتی ہے کہ عورت کو نیک ظرف جان کر، نازک ظرف جان کر، اپنے جسم کا حصہ جان کر آپ نے اس کے ساتھ سلوک کرنا ہے. اور بائبل جس محبت کا تقاضا کرتی ہے وہ جیزس کی سیکریفائس سے میاں بیوی کے ریلیشن شپ کو بائبل وہ ایکسپلین کرتی ہے کہ جس طرح یسوع مسیح نے اپنے آپ کو قربان کر دیا کلیسیا کے لیے، اور یہی قربانی کا جذبہ خدا میاں بیوی دونوں سے ایکسپیکٹ کر، بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یہ جو اس طرح کے جو رجحانات بن گئے ہوئے نا کہ ڈولی ہم رخصت کر رہے ہیں یہ اور اب جنازہ ہی آنا چاہیے، یہ رویہ غلط ہے. اور یہ جو جملہ ماں باپ کہہ بھی دیتے ہیں خدا را سوچ سمجھ کے، کیونکہ وہ آپ کا ایک جملہ آپ کی بیٹی کو موت کے منہ تک پہنچا دیتا ہے کہ میرے باپ نے کہا تھا، میری ماں نے کہا تھا کہ اب ڈولی آپ کی اٹھ گئی ہے، آپ کو رخصت کر دیا تو اب جنازہ ہی وہاں سے اٹھنا چاہیے. اور لڑکیاں بیچاری ظلم سہتے سہتے خودکشی کر لیں گی کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اب ہمارے دروازے بند ہو گئے. اچھا سسٹر، اس حالت میں جب ہم یہ بات کر رہی ہیں آپ کہ اتنا ظلم ہو رہا ہوتا ہے کہ ان کے انسانی جو اعضاء ہیں نا وہ بھی ڈیمیج ہو جاتے ہیں، اس قدر بے رحمی سے تشدد ہمیں دیکھنے میں آیا، اور آپ بھی بخوبی واقف ہیں کہ کتنی پرابلمز لیڈیز کو ہو جاتی ہیں. ان کا ناک کاٹ دیا جاتا ہے، چٹیا کاٹ دی جاتی ہے، استری سے جلایا گیا، استری سے جلا دیا جاتا ہے. لیکن یہی میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ خدا را یہ جو آپ بہت خوبصورت اچھی بات ہے کہ آپ ایسے نازک چیزیں ڈسکس کر رہی ہیں کہ کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ اب ڈولی اٹھ گئی یا جنازہ آنا چاہیے. خدا را ماں باپ کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اس اولاد کو بھی اپنی عزت، کیونکہ آپ اپنے جسم کے مختار ہیں. اور اگر آپ بائبل میں لکھا ہے کہ خدا آپ کے اندر بستا ہے، اور اگر آپ کا یہ جسم کوئی اس کو تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے، کوئی جلا رہا ہے یا کوئی آپ کو مار رہا ہے، یعنی آپ کسی کو جب مارتے ہیں، میں نے کئی دفعہ دیکھا مرد جو ہے وہ غصے میں عورت کے منہ پہ تھوک دیتے ہیں. یعنی اگر آپ تھوک دیتے ہیں، جو چیز پاس پڑی ہے وہ اٹھا کے مار دیتے ہیں، یہ سوچے بغیر پتہ نہیں اس کو کہاں پہ لگ جائے. ہو سکتا ہے کسی سینسیٹیو پلیس پہ لگ جائے، کچھ انجری ایسی ہو سکتی ہیں کہ اس کا ٹریٹمنٹ مشکل ہے. اس قدر زیادتی، ظلم، اور مطلب ہم نے تو کافی پروگرام کیے، اور میں نے وہ اسپیشل یہ ایسڈ کے اوپر بھی پروگرام کیا تھا کہ کس طرح سے ایسڈ پھینکا جاتا ہے، اور یہ تو بہت زیادہ بیچ میں وائرل ہوا تھا یہ ایشو بے انتہا. دیکھیں اس کی وجہ کیا یہی ہے نا، جو ہمارا مقصد کیا ہے کہ عورت کو اپنی حیثیت پہچاننے کی ضرورت ہے. عورت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ بیچاری نہیں ہے، وہ کمزور نہیں ہے، وہ آل پاورفل ہے، اور اس کے پاس فیصلہ کرنا کا اختیار خدا کے کلام نے دیا ہے. اسی دعا کے ساتھ کہ خدا کرے کہ ہمارے جو فیملیز ہیں ان کے گھرانوں میں ہمیشہ امن، سکون اور سلامتی رہے. اگر کوئی پرابلم ہے تو خدا سے دعا کریں، یقیناً وہ ساری مشکلات کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے، پھر ملیں گے کسی نئے پروگرام کے ساتھ، کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. خدا حافظ.